بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ضمنی انتخابات 17 تاریخ کو ہونے جا رہے ہیں۔ آج صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ کل ہفتہ اور اتوار کو یہ انتخابات ہوں گے اور ملک کی سیاسی تاریخ کو یہ مکمل طور پر بدل کر رکھ دیں گے۔ دونوں جماعتوں کے لیے، تحریک انصاف اور نون لیگ، دونوں کے لیے یہ سیاسی بقا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ ناظرین، میں ابھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے، تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے اور ان اقدامات کو کس طرح سے عمران خان صاحب نے ناکام بنایا۔ آخری لمحے تک، آج کے دن تک بھی مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے، تاکہ وہ کسی طریقے سے اپنے اس بیانیے سے پیچھے ہٹ جائیں اور شکست وہ تسلیم کر لیں۔ دوسری بات ناظرین، دھاندلی کرنے کے بڑے جامع منصوبے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے جو ضلعی انتظامیہ ہے، کیونکہ ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ دھاندلی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ضلعی انتظامیہ اس میں مدد نہ کرے، کیونکہ الیکشن کمیشن اسلام آباد میں بیٹھ کر ساری چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، کیونکہ ناظرین مقامی انتظامیہ کی مدد کے بغیر دھاندلی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے مقامی انتظامیہ کو ہر طرح سے ملوث کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ناظرین ایک ماضی کی مثال دینا چاہتا ہوں جو کہ بڑی ضروری اور بڑی سبق آموز ہے، کہ ماضی میں جب ضمنی انتخابات میں دھاندلی کی گئی تو اس کے نتائج کیا نکلے۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں سب سے شفاف ترین جو انتخابات تھے وہ 1970 کے انتخابات تھے، جس میں کسی قسم کی دھاندلی نہیں کی گئی، لیکن وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اس لیے شفاف ترین انتخابات تھے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو خفیہ ایجنسیوں نے یہ اطلاعات دی تھی کہ اس وقت جو انتخابات ہیں ان میں کوئی بھی جماعت واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی، تو اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو، آنے والی حکومت کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہ بیساکھیوں پر کھڑی ہوگی۔ اس لیے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آرام سے اس نے کوئی مداخلت نہیں کی اور انتخابات کو شفاف ہونے دیا۔ ڈپٹی کمشنرز اور جو مقامی سطح پر جو انتظامیہ تھی اس کو مکمل طور پر ہدایات دی گئی کہ آپ نے کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کرنی۔ تو ناظرین، میں مختصر کرتا ہوں، ان انتخابات کے نتیجے میں اس وقت چونکہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان یہ دونوں ایک ہی تھے، ٹوٹل نشستوں کی تعداد اس وقت 313 تھی۔ مشرقی پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش ہے، وہاں پر شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ تھی، انہوں نے 167 نشستیں حاصل کی، کلین سویپ کیا انہوں نے۔ مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت تھی، انہوں نے 86 یہاں پر نشستیں حاصل کی اور زیادہ تر نشستیں ان کی پنجاب اور سندھ سے تھیں، جبکہ باقی بلوچستان اور سرحد جو کہ موجودہ بھی خیبر پختونخوا ہے، اس میں نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے اکثریت حاصل کی۔ اب ناظرین، بنتا تو یہ تھا کہ اکثریتی جماعت کے حوالے کر دی جاتی حکومت، جس میں کہ شیخ مجیب الرحمان کی تھی یا ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، یہ مل کر پاور شیئرنگ فارمولہ طے کر لیتے اور ملک ایک سانحے سے دو چار نہ ہوتا۔ لیکن ناظرین، کیا گیا، اصل بات جو سمجھنے والی ہے کہ شیخ مجیب الرحمان اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی طریقے سے قبول نہیں تھا۔ وہ بڑا طاقتور سیاستدان بن کر ابھرے تھے، کیونکہ مشرقی پاکستان میں جہاں سارے بنگلہ زبان بولنے والے تھے، انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو ووٹ دیا۔ لیکن ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کو ایسی حکومت چاہیے تھی جو بیساکھیوں پر کھڑی ہوتی، جس کے پاس واضح اکثریت نہ ہوتی اور اس کو وہ آسانی سے کنٹرول کر سکتے۔ لیکن شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان میں چونکہ کلین سویپ کیا اور 167 یعنی تقریباً 170 کے قریب نشستیں حاصل کی انہوں نے، اگر وہ حکمران بن جاتے تو وہ کسی طرح بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے نہیں جھک سکتے تھے۔ اس لیے کیا فیصلہ کیا گیا کہ ان کے انتخابات کو، یعنی کہ مشرقی پاکستان میں انتخابات جہاں پر ان کی واضح اکثریت تھی، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا اور وہاں پر ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا گیا۔ ضمنی انتخابات میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیا اسٹیبلشمنٹ نے، جو وہ چاہتی تھی۔ ایک کٹھ پتلی بندے کو وہاں پہ کھڑا کیا، نور الامین، اس کو انہوں نے اس ضمنی انتخابات میں دھاندلی کروا کر اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے اور نور الامین کو وزیر اعظم نامزد کر دیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا قلمدان دے دیا۔ یہ عوامی رائے کے بالکل مخالف کیا انہوں نے، کیونکہ عوام جو تھی مشرقی پاکستان کی، انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو سلیکٹ کیا تھا، لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات منظور نہیں تھی۔
بہرحال دھاندلی کروائی گئی ضمنی انتخابات میں، اور نور الامین کو وزیر اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو کو نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ حالانکہ یہ فارمولہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ بھی طے ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ شیخ مجیب الرحمان ایک بڑا طاقتور لیڈر کے سامنے آئے تھے، اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو یہ قبول نہیں تھی۔ بہرحال 7 دسمبر 1971 کو یہ حکومت بارز وجود میں آئی، اور جو انتخابات تھے وہ 1970 میں ہوئے، یعنی کہ 1 سال کا عرصہ گزر گیا اسی چکش میں۔ لیکن ناظرین دیکھیں، حیرانگی کی بات ہے کہ 1971 یعنی 7 دسمبر 1971 کو یہ حکومت بنائی اسٹیبلشمنٹ نے، اور صرف 9 دن کے بعد 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان 2 لخت ہو گیا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ اور اس کی ذمہ دار اگر آپ دیکھیں تو انڈائریکٹلی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی کہ جنہوں نے عوامی رائے کو قبول نہیں کیا، اس کا احترام نہیں کیا، ضمنی انتخابات میں دھاندلی کروائی، اور ملک جو ہے وہ 2 لخت ہو گیا۔ ناظرین اسی آج بھی جو حالات ہیں وہ سیم اسی طرح کے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک اکثریتی جماعت ہے، اس کو ایک بیرونی سازش کے نتیجے میں حکومت سے باہر کر دیا گیا، اور چوروں اور ڈاکوؤں کو جو اقلیت میں تھے ان کو جمع کر کے اکٹھا کر کے اقتدار میں بٹھا دیا گیا۔ اور اب جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان میں بھی واضح اکثریت حاصل کر رہی ہے تحریک انصاف۔ تمام سروے یہ بتا رہے ہیں، تمام گورنمنٹ کا سروے، خفیہ تنظیموں کا سروے، اور عوام کا جو جوش و خروش ہے، جو عوام جلوس میں جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، ان سے واضح نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی۔ لیکن دھاندلی کا خطرناک اور خوفناک منصوبہ بنایا گیا ہے تاکہ ان کی اکثریت کو اقلیت میں کنورٹ کیا جائے اور کسی بھی طریقے سے ان کو اقتدار میں نہ آنے دیا جائے۔ ناظرین یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے ہمارے ملک میں ایسے حکمران کو لے کے آتی ہے جو ان کے تلوے چاٹے، ان کی مرضی کے مطابق سارے فیصلے کرے، ان کی بات مان کر چلے۔ اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کا حکمران ایسا انسان ہو جو صرف امریکہ کی ہاں میں ہاں ملائے، اور جو بات امریکہ چاہتا ہے وہی کرے، چاہے وہ عوام کے خلاف ہے، چاہے وہ عوام کے حق میں ہے۔ لیکن ناظرین عمران خان میں یہ دونوں کوالٹیز نہیں تھی، نہ تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھکتا تھا، نہ وہ امریکہ کے آگے جھکتا تھا۔ وہ تمام فیصلے وہی کرتا تھا جو عوام کی مفاد میں تھے، اور ہم سب کے سامنے ہے کہ مہنگائی کو کس طرح سے اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا، خارجہ پالیسی کو کس طرح سے اس نے غیر جانبدار کر دیا تھا، ایک خود مختار خارجہ پالیسی بنائی تھی اس نے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ باتیں کسی صورت میں قبول نہیں تھی، اس لیے ان کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا، ان کے خلاف سازش کی گئی، امریکہ نے سازش کی، اور پاکستان میں موجود میر جعفر اور میر صادق انہوں نے اس بیرونی سازش کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اب تو یہ بات کنفرم ہو چکی ہے ناظرین کہ امریکہ نے ہی یہ سارا کچھ کروایا ہے پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ مل کر، کیونکہ جان بولٹن جو امریکہ کے سابق جو دفاعی ان کے جو اسسٹنٹ تھے، انہوں نے اس بات کو بڑی واضح طور پر بتایا ہے کہ وہ ملکوں میں رجیم چینج کرتے ہیں، جہاں وہ چاہتے ہیں وہ رجیم چینج کر دیتے ہیں۔ اور انہوں نے جو طریقہ کار بتایا وہ سیم ہمارے ملک میں ہوا کہ جرنیلوں کو ساتھ ملایا، عدلیہ کو ساتھ ملایا، اور عمران خان صاحب کو پاور سے الگ کر دیا۔ یہ بہت خطرناک باتیں ہیں ناظرین، کیونکہ جو ماضی میں سانحات ہو چکے ہیں، اگر ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ان سے سبق نہ سیکھا اور ان ضمنی انتخابات میں دھاندلی کی اور عمران خان کو طاقت سے دور رکھنے کی کوشش کی، تو ناظرین یاد رکھیے اس ملک کو سری لنکا بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ پھر نہ اسٹیبلشمنٹ کو جگہ ملے گی سچ چھپانے کے لیے، نہ ہی موجودہ امپورٹڈ حکومت کو جگہ ملے گی۔ اس لیے ان سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، فری اینڈ فیئر انتخابات ہونے دیں، عوام جس کو چاہے گی وہ اس کو ووٹ دے، اس کو آپ آگے آنے دیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو ملک پر حکمرانی کرنے دیں۔ یہ آپ کے بھی مفاد میں ہے اور ہمارے بھی مفاد میں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ ان کو اپنی غلطی سدھارنے کا یہ بہترین اور آخری موقع ہے، جو انہوں نے زیادتی کی ہے اس ملک کے ساتھ، اس کو سدھارنے کا، اس کو صحیح کرنے کا یہ آخری طریقہ ہے، آخری چانس ہے ان کے پاس کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں، تاکہ جس کو عوام چاہتی ہے وہ اقتدار میں آئے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔